مسیح جی اٹھا ہے. بے شک وہ جی اٹھا. مسیح جی اٹھا ہے. بے شک وہ جی اٹھا. آمین. ہیپی ریزریکشن ڈے، عید قیامت المسیح. آپ سب کو فردن گھرانے خاندان کے طور پہ بہت بہت مبارک ہو. آج کا حوالہ جو تلاوت کیا گیا ہے، آج جو چیز ہم کتاب مقدس میں سے سیکھنا چاہتے ہیں اس صبح میں تھوڑے وقت کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسیح نے موت کے ساتھ کیا کیا. What Christ did to death. آج پوری دنیا میں اس بات کا چرچا کیا جا رہا ہے، اس بات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ مسیح جی اٹھا. مسیح جی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے موت پہ فتح پائی ہے، اس نے موت کو شکست دی ہے، وہ موت کے اوپر غالب آیا ہے. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں موت کے ساتھ بنی کیا، ہوا کیا موت کو، وہ تھی کیا. ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہم آسمان کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو ہم نے مسیح کو تسلیم ہی نہیں کرنا، صرف اس کو ایکنالج نہیں کرنا، بلکہ اس کو بلیو کرنا ہے، ایمان لے کے آنا ہے اس پہ. اکنالج تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے بدروہیں بھی اسے ڈرتی، تھر تھراتی اور کانپتی ہیں، اس کا بھے مانتی ہیں، اس کا ڈر مانتی ہیں. لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ عبدالآباد زندہ ہے تاکہ ہم بھی اس ابدی زندگی میں شریک ہو جائیں. سو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے. جو آسمان کی بادشاہی ہے، آسمان کی بادشاہی کی ویژن اور رویا کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کی رویا یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی موت کے ہاتھوں نہ مرے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آسمان کی بادشاہی خدا کی ویژن یہ ہے بنی انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، کہ کوئی بھی شخص موت کے ہاتھوں موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے. اس لیے ہمیں موت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ موت ہے کیا، موت چیز کیا ہے. کیونکہ ہم موت کو بس موت کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیتھ پہ جاتے ہیں، ڈیتھ کی خبر سنتے ہیں، وہ زندگی مر گئی ہے، دیٹس اٹ، ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یا اگر دور کی بات ہو تو چند ایک افسوس کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کو ادا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹس اٹ. نہیں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. دوسری بات یاد رکھیں کہ موت جو ہے یہ ایک شخصیت کا نام ہے، ایک پرسن، ایک پرسنالٹی کا نام ہے. جیسے میں اور آپ پرسن ہیں، ویسے ہی موت بھی ایک پرسن ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا اور جاننا ہے. موت جو ہے یہ بہت بڑی دشمن ہے بنی نوع انسان کی. موت جو ہے بڑی خوفناک ہے، بڑی بھیانک ہے، اور یہ بڑی ڈراؤنی ہے موت جو ہے. اس لیے ہر ایک زندگی جو ہے وہ موت سے ڈرتی ہے، اور موت کے تعلق سے ہم سوچتے رہے. پہلی بات جو ہے اس کے تعلق سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ جو بھی، آپ جیسے بھی ہیں، ایک دن موت آپ کو لے جائے گی. وہ شخصیت موت جو ہے وہ آپ کو ایک دن لے جائے گی. دوسری بات، موت جو ہے یہ ایکولائزر ہے، یہ ایکولی ٹریٹ کرتی ہے. آپ امیر ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، زوراور ہیں، بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، بڑے بلڈر ہیں، یا بہت کمزور ہیں، بہت سی
سی بیماریاں آپ کو, in any way death will come. موت آئے گی اور لے جائے گی. اس کو برائب نہیں کر سکتے, اس کو بٹرنگ نہیں کر سکتے. One has to go. جب موت آ جاتی ہے تو پھر سب نے جانا ہے. تیسری بات موت کے لیے ہم نے یاد رکھنی ہے کہ موت ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے ہر ایک انسان کی جس کو نہ آپ اگنور کر سکتے ہیں, نہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, نہ آپ اوائڈ کر, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ زندگی کی باقی ساری چیزوں کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, پرولونگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جس کو آپ نہیں کر سکتے اور وہ اٹل ہے, جب وہ آئے گی you have to cancel everything. اب کتنے بڑے آدمی ہیں, کتنی بڑی امپائر کے مالک ہیں, ملینر ہے, بلینر ہے, ٹریلینر ہے, ڈزنٹ میٹر. جب موت آئے گی, جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ کسی بھی صورت ہے, روحانی ہے, جسمانی ہے, کچھ بھی آپ کی حیثیت ہے, you have to go. موت اتنی بڑی حقیقت ہے. اس لیے موت جو ہے اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. موت کے لیے آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ پریپریشن. اس لیے کلام کے مطابق کیا کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو راست باز ہے, جو ایماندار ہے, وہ کس دن کو یاد رکھتا ہے؟ اپنی موت کے دن کو وہ یاد رکھتا ہے. اپنے اس ڈے کو جو ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اس بات جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ مسافر ہیں, تو آپ یہ بھولتے نہیں آپ نے کس دن واپس جانا ہے. ایسے ہی ہے, آپ جتنے مرضی لگزوریس جگہ پہ چلے جائیں, جتنے مرضی بڑے سٹار والے ہوٹل میں چلے جائیں, آپ کو یاد رہتا ہے کہ اتنے دن کے بعد میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا ہیں؟ مسافر ہیں. اور یہ کیسے ہم مسافر ہیں کہ ہم اپنی جو آخری دن ہے, جو ہمارا ڈیپارچر ہے, ہم اس کو ہی بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنا ڈیپارچر ہی یاد نہیں رہتا اور ہم اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں. جب موت کا دن آ گیا, جب موت ایکٹیویٹ ہو گئی, تو اس کے ساتھ ہی دوسری چیز کون سی خدا نے ایکٹیویٹ کر دی؟ گڈ فرائیڈے اینڈ ریزریکشن. خدا نے آدم کو کہا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا. یہ خداوند کے الفاظ تھے آدم کہ جس دن تو یہ پھل کھائے گا تو مرا. اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا, خدا نے موت کو بنایا. جب آدم بنا تو آدم کے بننے سے پہلے خدا نے موت کو بنایا, لیکن موت مردہ تھی, موت میں زندگی نہیں تھی, موت لائف لیس تھی, وہ ایکٹیویٹڈ نہیں تھی, وہ موجود تھی, ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اس میں کسی بھی طرح کی زندگی یا کسی بھی طرح کی حرکت موجود نہیں تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی عزیز مر جائے, اور اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, وہ تو ایسے لیٹا ہوا تھا, وہ تو ایسے لیٹی ہوئی تھی, لگتا تھا سو رہا ہے, لگتا ہے ابھی اٹھ جائے گا, ابھی اٹھ جائے گا. وہ تو سویا ہوا معلوم ہوتا تھا. موت موجود تھی لیکن وہ ایکٹیویٹڈ نہیں تھی. خداوند نے اس بات کو آدم اور حوا کو بتایا کہ جس دن تو نے اس کو کھایا تو مرا. ابلیس جو ہے وہ اس بات کو جانتا تھا کہ موت ایگزسٹ کرتی ہے, موت کی شکل یا موت کی شخصیت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب جب ابلیس جو ہے وہ باغ عدن میں داخل ہوا تو اس نے آدم اور حوا کو دیکھا ہے, تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کو ڈسٹروائے
یہ جیسی کیوں ایسا وہ سوچ رہا تھا؟ کیونکہ آدم اور ہوا خدا کی امیج پہ بنائے گئے تھے. چونکہ جیسے ہی اس نے دیکھا ہے آدم اور ہوا کو، اس کو خدا نظر آیا ان میں، اور چونکہ وہ خدا کے اگینسٹ ہے، خدا نے اسے آسمان سے نیچے گرا دیا ہے، اسے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اسے ڈسپوزیشن کر دیا ہے، اب اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو وہ جیسے اس نے دیکھا یہ خدا کی طرح ہے، وہ ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ زندہ رہے. لیکن جب ابلیس باغ عدن کے اندر آیا تو یاد رکھیں کہ ابلیس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی آدم اور ہوا کے لیے، نہ کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اس لیے جب ابلیس باغ عدن کے اندر آیا ہے تو وہ آدم اور ہوا کو کچھ نہیں کر سکا، وہ ان کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. لیکن ابلیس نے سنا، جب خدا نے آدم اور ہوا کو کہا، آدم کو یہ حکم دیا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا، اور وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ ایک شخصیت موجود ہے جس کا نام موت ہے. میرا تو کوئی اختیار نہیں آدم اور ہوا پہ، لیکن ایک شخصیت ہے جو موت ہے، اس کا اختیار آدم اور ہوا کے اوپر ہے. خدا نے ان کو بتایا، خدا نے کہا ہے تو ضرور ان پہ اس کا اختیار ہے. کلام میں یہاں پہ لکھا ہے کرنتھیوں کے پہلے خط میں اس کے 15ویں باب میں، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ، 54 آیت میں پڑھ رہا ہوں، جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے. مسیح نے کیا کہا کہ اے موت تیری فتح کہاں؟ اور اس سے پہلے خدا نے کیا کہا؟ موت فتح کا لقمہ. یہ خدا یسوع مسیح نے جب وہ جی اٹھا تو اس نے کیا کہا؟ موت کیا ہو گئی؟ وہ فتح کا نیوالا بن گئی، کھا گئی اس کو. اور موت تیری فتح کہاں رہی؟ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور 56 آیت میں لکھا ہے موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. اب یہ خدا کا کلام ہے، الہام ہے. خدا نے کہا جس دن کھایا تمہارا. ابلیس جانتا تھا میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی اتھارٹی نہیں ان پہ. ایک ہے جس کو خدا نے کہا ہے، پر وہ شخصیت جو موت جس کا نام ہے وہ میری مدد کر سکتی ہے، وہ شخصیت. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ شخصیت مردہ ہے. ضروری بات ہے کہ اس شخصیت کو جس کا نام موت ہے اسے زندہ کیا جائے. اور اس نے یہ سنا کہ اگر آدم اور ہوا جو ہیں وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کریں گے، اگر ان کی زندگی میں گناہ آ جائے گا تو گناہ آنے سے آٹومیٹیکلی موت زندہ ہو جائے گی. موت جو ہے جس کو بے بس کیا گیا ہے، اسے ڈیتھ میں رکھا گیا ہے، موت کو موت کا جامہ پہنا کے رکھا گیا ہے. جیسے ہی آدم اور ہوا گناہ کریں گے، موت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، موت زندہ ہو جائے گی. اور جب موت زندہ ہوگی تو یہ میری مدد کر سکتی ہے. پھر یہ وہ کرے گی جو میں چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہے اس کے مطابق یہ موت جو ہے یہ فنکشن کرنے لگ جائے گی. اس لیے کلام میں لکھا ہے ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے منصوبہ بنانا شروع کیا، اور اس منصوبے کے تحت وہ آدم اور ہوا کے پاس گیا. کس بات کے لیے؟ وہ اس بات کے لیے آدم اور ہوا کے پاس گیا تاکہ ان کو گمراہ کرے، انہیں پھسلائے، انہیں ڈیریل کرے، انہیں جو ہے اپنے منزل، ہدف، گول سے جو ہے انہیں ولسے کر دے، وہ گم ہو جائے، گمراہ ہو جائے. اور وہ کیا کر بیٹھے؟ نافرمانی کر بیٹھے. اور وہ نافرمانی کیا ہوگی؟ گناہ ٹھہرے گی. اور کلام میں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہم نے بھی پڑھا ہے موت کا ڈنگ گناہ ہے. موت جس چیز سے مارتی ہے
اندر جو پوائزن ہے جس سے انسان مرتا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ. موت جب ڈنگ مارتی ہے تو جو انفیکشن ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سن، گناہ، خدا کی نافرمانی. اور اس نے آدم اور حوا کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. اور جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ موت کیا ہوگی؟ ایکٹیویٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا؟ جس دن تو نے کھایا تو مرا. اسی دن ڈیتھ جو ہے وہ زندہ ہو گئی. اور چونکہ خدا نے یہ کہا تھا اس لیے وہ ڈیتھ پینلٹی کے اندر چلا گیا، آدم بھی اور حوا بھی. اس لیے آج بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابلیس کی کوشش کیا ہے؟ ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ گناہ میں زندگی بسر کریں، وہ گناہ کرتے چلے جائیں. کیونکہ جب وہ گناہ کرتے رہیں گے تو موت ان کے لیے ایکٹیویٹ رہے گی، موت ان کے لیے زندہ رہے گی، ان کے لیے افیکٹو رہے گی. ان کے رشتوں میں، ان کی زندگی میں، ان کی سوچوں میں، ان کے حالات میں، ان کے واقعات میں جس چیز کو وہ ایکسپیرینس کریں گے، بار بار ٹیسٹ کریں گے، وہ کیا ہے؟ ڈیتھ کو ٹیسٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں بار بار کیا چیز آ رہی ہے؟ گناہ آ رہا ہے. اور گناہ جب ڈنگ مار رہا ہے تو کیا لے کے آ رہا ہے؟ موت لے کے آ رہا ہے. گناہ کا ڈنگ کیا لے کے آ رہا ہے؟ موت لے کے آ رہا ہے. آپ اس فینومنے کو سمجھ رہے ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ہے؟ تو ابلیس نے اس شخصیت کو زندہ کر لیا اور اب یہ زندہ ہے اور اب یہ اس کام کو موت نے اپنے کام کو جاری کر دیا. جب یہ کام جاری ہو گیا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موت کے پاس ہے کیا؟ جب موت خدا کے سامنے جاتی ہے تو انسان کے لیے الزام لگانے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ گناہ، کہ اس نے گناہ کیا ہے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے وہ ساری حکموں کی دستاویز، وہ سارے الزام جو میرے گناہ کے لکھے ہوئے تھے اس کو میرے سے لیا اور اس کو صلیب کے اوپر رکھا، اپنے ہاتھ رکھے، پاؤں رکھے، اپنا جسم رکھا اور کیلوں سے اور کانٹوں سے اس کو ٹھوک دیا. اب وہ گناہ جو ہے جب خدا ان پہ نظر کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ نظر نہیں آتے. وہ گناہ، وہ الزام جو موت نے مجھ پہ لگانے تھے تاکہ میرے پہ وہ غالب آ جائے اور اس طرح سے میں آزاد ہو جاتا ہوں. اب موت جو ہے وہ مجھ پہ قابض نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ گناہ ختم ہو گیا ہے. مسیح نے، میں اگلے 3-4 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سوچ رہے ہوں گے مر تو پھر بھی جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح سے. موت جو ہے اب وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ہمارا کچھ کر نہیں سکتی. کب؟ جب میں نجات پا جاتا ہوں، میں مسیح کے پاس آ جاتا ہوں، میں مسیح کو اپنا سبمٹ کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد موت جو ہے میرے لیے، جس طرح ابلیس کا مجھ پہ کوئی اختیار، ابلیس کا شروع سے کوئی اختیار نہیں، آج بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب وہ لوگوں کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ آپ کو جو ہے اس طرح کے پریشن میں ڈالتا ہے، اس طرح سے وہ آپ کو پریس کرتا ہے کہ آپ گناہ کریں، اور جب آپ گناہ کریں گے تو آٹومیٹکلی خدا کا جو غضب ہے وہ مجھ پہ آ جائے گا. آٹومیٹکلی ڈیتھ جو ہے میری زندگی میں موو کرنا شروع کر دے گی. میری زندگی کی مختلف چیزوں میں ڈیتھ آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے مجھے اور آپ کو محتاط رہنا ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کو کس لیے بنایا تھا؟ خدا نے انسان کو امورٹل بنایا، لافانی بنایا تھا. آدم کو جب خدا نے بنایا تو خدا نے اسے ابدی بنایا تھا. اس کو اس لیے بنایا تھا وہ کبھی نہ مرے، وہ ہمیشہ زندہ رہے.
یہ خدا کی ویژن تھی آدم کو بناتے ہوئے، ہوا کو بناتے ہوئے، اور اس کے پلان میں بالکل نہیں تھا کہ یہ مریں گے۔ وہ امورٹل تھے، وہ مرنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ مورٹل کا مطلب کیا ہے؟ فلیش، جسم۔ خدا نے جب مفلوج ایک لے کے آئے، یہ مرکز کی انجیل ہے، 2 باب ہے، اس کی پہلی 12 آیات ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ مرکز کی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے مفلوج کا۔ جب مفلوج کو مسیح کے پاس لے کے آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ جب مفلوج مسیح کے پاس لے کے آئے تو خداوند نے، مسیح نے مفلوج کو کیا کہا؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو جو وہاں فقیر فریسی کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح رک گئے۔ خدا نے کہا آسان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ آسان بات ہے۔ یس اٹ از ویری ایزی۔ کوئی کہہ دے جاؤ آپ کے گناہ معاف ہوئے، کون دیکھ سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ نو ون نوز، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس نے کہا کیا یہ کہنا آسان ہے کہنا صرف کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اپنی چار پہ اٹھا چل پے؟ کیوں فریسوں نے ایک دم سوچا اپنے دل میں، اب یہ ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہو رہی ہے، وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں اس نے کفر بگل نے کہا نہیں ابھی، اس کو پڑھنا آ جائے۔ خدا نے کہا کہ آسان کیا، اپنے دلوں میں کیوں ایسا سوچتے ہو؟ تو انہوں نے دل میں فوراً کہا کہ یہ مشکل بات ہے کہ یہ اٹھے اور پھر چلے گئے۔ جیسے ہی خداوند نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے تو گناہ کا ڈنگ نکالنے سے اس کی باڈی چارپی پہ لیٹی تھی، وہ اسی وقت ہیل ہو گئی۔ اب صرف مینیفیسٹیشن باقی تھی جو فقیہ فریسیوں نے دیکھنی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے دل میں کہا یہ اٹھ کے چلے پھرے، آلریڈی وہ ہیل ہو چکا تھا کیونکہ گناہ کا انفیکشن نکل گیا ہے اس کے اندر سے۔ اور جیسے ہی خدا نے کہا اٹھ چل پھر تو اٹھ کے چلے پھرنے لگ گیا۔ اس نے اپنے چار پہ اٹھائی، ریڈی ہو گیا، جاؤ جی میں سر، میں نے کہا جاؤ جی، از ریڈی ٹو گو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اس کے اندر سے نکل گیا، گناہ کا ڈنگ اس کے اندر سے نکل گیا۔ وہ زہر جس نے اس کی باڈی کے ایک بڑے حصے کو موت دینا شروع کر دی ہے وہ ختم ہو گیا۔ موت کیسے ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹلی ایک دم ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، برین ہیمریج ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، دیٹس another thing۔ ادروائز جسم آہستہ آہستہ ڈیڈ بیماریاں لگنی شروع کر دیتی ہیں، جسم کا یہ حصہ کام نہیں کر رہا، وہ حصہ کام نہیں کر رہا، یہ کلیپس ہو گیا، وہ ڈیتھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اینڈ فائنلی کمپلیٹلی ڈیتھ آ جاتی ہے۔ تو خدا نے موت کو نکال دیا، کیا تھا وہ؟ گناہ کا ڈنگ نکال دیا۔ ہی واز ریڈی، وہ اسی وقت ہیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہی ہوپ کے اندر تھا، اپنے ہی وہ پریشانی کے اندر تھا، وہ دیکھ سکتا تھا کہ آئی ایم فیلنگ انرجی، پاور ان مائی باڈی، مفلوج جو ہے۔ اور خدا نے اتنی دیر ان سے بات کی کہ کیا آسان ہے، انہوں نے دل میں کہا کہ جی اٹھ کے چلے پھرے، اور کہا اٹھ بھی جوان، تو جوان اٹھ گیا، اٹھ گیا، نے چار پہ اٹھائی، کمبل شمبل اٹھایا تو ریڈی ہو گیا جانے کے لیے۔ سو مجھے اور آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ موت جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے، کون سی چیز ہے جو موت کو فیڈ کرتی ہے۔ سو جیسے ہی آپ نجات پاتے ہیں، جیسے ہی آپ اپنا خدا کو دیتے ہیں، آپ ریزوریکشن کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ جس دن آپ نے نجات پائی، آپ کس چیز کے لیے کوالیفائی کر گئے؟ ریزوریکشن کے لیے، جی اٹھنے کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ آپ اس پروسیس کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں جس کے لیے اوریجنلی خدا نے آپ کو بنایا تھا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم مورٹل ہیں، ہم فلیش ہیں، ہم جسم ہیں۔ جب مورٹل سے پہلے ام لگ جاتا ہے تو ام کا مطلب ہے ڈیتھ لیس، تو امورٹل کا مطلب ہے ڈیتھ لیس فلیش، لا فانی بدن، ابدی بدن، وہ بدن جس میں موت نہ ہو، ایسا بدن۔ کون سا بدن؟ وہ بدن جو آدم کو دیا گیا تھا اور گناہ سے پہلے اس کے پاس تھا۔ اس کے لیے میں اور آپ جو ہیں وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔
کلام میں کیا لکھا؟ ہم کس میں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے تو ہماری موت گویا مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ انفیکشن سارا اپنے اندر، جو ہمارا انفیکٹڈ بلڈ تھا وہ مسیح نے لے لیا، اور اس کا جو صحت مند بلڈ تھا ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو گیا۔ اب موت اس کے پاس چلی گئی، اس کی زندگی ہمارے پاس آ گئی۔ ہماری موت، وہ مر گیا، اور وہ جو جی اٹھی قدرت کا مالک تھا، وہ جو کبھی نہ مرنے والی ہستی تھی، وہ ابدی زندگی ہم میں ٹرانسفر ہو گئی، اور اب ہم نہ مرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، جیسے ہی آپ خداوند کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ میں نے خداوند کے سامنے ماتھا ٹیکا، میں نے اس کے سامنے جھکا، سجدہ کیا، میں نے اسے قبول کیا، اپنی زندگی دی، تو کیا ہوا اس دن؟ اس دن یہ ہوا کہ میں ابدی زندگی کے لیے، جی اٹھنے کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ اور اب خداوند نے مجھے کہا کہ جا بیٹے میرا کام کر، اور میں اس وقت تک کام کر رہا ہوں جب تک کہ میری اسائنمنٹ جو خدا کے پاس ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی۔ جب میری اسائنمنٹ پوری ہو جائے گی تو اب اسی موت کو خداوند کہے گا، موت کو خداوند کہے گا جا بوئز کو لے کے، اور موت آئے گی اور مجھے لے کے خداوند کے پاس جائے گی۔ کس بات کے لیے؟ تاکہ میں جو ہوں وہ ابدی زندگی میں ٹرانسفر ہو جاؤں، تاکہ میں اس فانی بدن سے لا فانی بدن میں ٹرانسفارم ہو جاؤں۔ اور میرے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، I don't know آپ پوری طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، مجھے بہت گھنٹے لگے اس کو سمجھنے کے لیے، بہت کچھ میں نے اس میں پرولا، اس کو واچ آؤٹ کیا۔ جو جب آدم لافانی بدن میں تھا تو موت اس کے اندر موجود تھی، اتنی تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب آدم لافانی بدن میں تھا، 6 بجے ہم ختم کر دیں، جب لافانی بدن میں تھا تو موت اس کے اندر تھی، لیکن وہ موت مردہ تھی، مری ہوئی تھی، زندہ نہیں تھی۔ اس طرح جب موت مجھے لے کے جائے گی تو میں لافانی بدن میں، ابدی بدن مجھے مل جائے گا، تو موت تو میرے اندر رہے گی پر وہ مردہ حالت میں رہے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خداوند موت کو یوز کرے گا کہ وہ مجھے لے کے آئے اور پھر موت میرے اندر مر جائے۔ Did you get me؟ وہ موت کو یوز کرے گا موت دینے کے لیے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اور یہ اس کے جی اٹھنے کا مکاشفہ ہے، یہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت ہے کہ وہ جسے موت پر غلبہ حاصل تھا وہ اسی موت کو موت دے گا، اور وہ جو موت کے لیے مقرر تھے انہیں اسی موت میں سے زندگی ملے گی، اور موت ہمیں خدا کے پاس لے کے جائے گی۔ اس لیے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی نظر میں راست باز کی موت گراں قدر ہے۔ 116 زبور کی 15 آیت میں لکھا ہے، خدا کی نظر میں راست باز کی موت قیمتی ہے، گراں قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راست باز کی موت کیوں گراں قدر ہے؟ کہ راست باز کو جب موت لے کے جاتی ہے تو وہ کس چیز کے لیے لے کے جاتی ہے؟ تاکہ موت کو موت آ جائے، تاکہ وہ راست باز پھر کبھی نہ مرے، تاکہ وہ راست باز پھر کبھی موت کو ٹیسٹ نہ کرے۔ لیکن موت جب گناہگار کو لے کے جاتی ہے تو وہ کیوں گراں قدر نہیں ہے خدا کی نظر میں؟ کیونکہ گناہگار کہاں پہ جا رہا ہے؟ جہنم میں، اور جہنم میں کس چیز کو پھینکا جائے گا؟ 3 خاص چیزوں کے لیے بنایا گیا، موت، عالم ارواح اور ابلیس۔ جہنم میں آلریڈی موت کو پھینکا جائے گا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہم انسان زمین پہ ایک دفعہ موت کو ٹیسٹ کرتا ہے پراپرلی۔ ویسے تو کئی کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، بہت بڑا حادثہ، باجی میں موت کو قریب سے دیکھ کے واپس آیا، بٹ وی ڈونٹ نو what the death really is جب تک ہم اس میں انٹر نہیں ہوتے پاتے۔ تو ہم زندگی میں انسان ایک دفعہ موت کو ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن جو گناہ میں جاتے ہیں اور جہنم میں جائیں گے
वो हर लम्हा अपनी पूरी ट्रिनिटी अब्दियत में every second they will taste death. लेकिन जब ईमानदार को लेके मौत जाती है तो वो इसलिए लेके जाती है कि मौत उसमें मर जाए, मुर्दा हो जाए और वो मसीह के साथ अबदी जिंदगी बसर करे। आइए अपने आप को बंद करें, अपने सरों को झुकाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए चंद लम्हे मेहरबानी से अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। आइए आज की सुबह खुदा की शुक्र